بسم اللہ الرحمن الرحیم صم بکم عمی فہم لا یرجعون صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، بس وہ لوٹنے والے نہیں ہیں۔ یہ ماقبل کا نتیجہ ہے کہ روشنی ایسی کہ اس سے زیادہ انکشاف کرنے والی کوئی اور روشنی نہیں ہے کہ اندھے دلوں کو قرآن کریم نے شعور بخشا اور دنیا کے دھتکارے ہوئے لوگوں کو نبی رحمت سید عالم علیہ السلام کی غلامی نے وہ عظمتیں، وہ رفعتیں بخشی کہ کائنات میں اس کا تصور نہیں ہو سکتا، کیونکہ رب تعالی جل مجدہ العظیم نے اپنے محبوب معظم علیہ السلام کو رفعت کا ذریعہ، سبب حقیقی بنا کر بھیجا ہے۔ محدث ابن جوزی دنیا اسلام کے بہت بڑے محدث ہیں۔ آپ نے احادیث شریفہ کی بہت خدمت کی ہے اور عالم اسلام کے نام پر علماء صلحاء اپنی خدا داد بصیرت کے حوالے سے قرآن و سنت کی خدمت کرتے ہوئے ان کی کتابوں سے استفادہ کرتے ہیں۔ آپ ایک محفل میں قرآن کریم کا درس دے رہے تھے اور ایک اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے سمندر تھا کہ اللہ کریم شرح صدر عطا فرماتا ہے، تو چند دن تک یہ درس دیتے رہے صرف اس آیت کریمہ پر، کل یوم هو فی شأن، ہر روز اس کی نئی شان ہے۔ یہ امام اہل سنت کا ترجمہ ہے۔ حق سبحانہ و تعالیٰ کی ہر روز نئی شان ہے۔ آپ نے درس دیا اور یہ بھی حقیقت ہے کہ جو جتنا بڑا ہوگا اس کی ذمہ داری اتنی نازک ہوتی ہے۔ یہ عالم ہیں، محدث ہیں، مفسر ہیں، بہت بڑے معلم ہیں، اپنے دور کے نبی پاک سید عالم علیہ السلام کے دین قویم کی سربلندی کے لیے مصروف عمل ہے۔ تو آپ نے یہ درس دیا اور درس دیتے ہوئے خیال آ گیا دل میں، شیطان بڑا بدبخت ہے، یہ تصویلات اور
بے راہ کرنے میں کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتا۔ بیٹھے درس دیتے ہوئے ذہن شریف میں آ گیا۔ الحمدللہ اللہ کا کرم ہے، اس وقت مجھے رب کریم نے دین اسلام کی خدمت کے لیے بڑا قسمت ہے کہ مجھے منتخب فرمایا ہے، اور دنیا دور دور سے آ کر استفادہ کرتی ہے۔ یہ بات آنے کی تھی دل میں کہ ایک بزرگ پیچھے سے کھڑے ہو گئے۔ آپ نے فرمایا کہ محترم ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، آپ جس آیت کریمہ کا درس دے رہے ہیں، کل یوم ہوا فی شأن، ہر روز اس کی نئی شان ہے، اخبرنی، آپ مجھے یہ بتائیں کہ اب خدا کیا کر رہا ہے؟ بہت بڑا وزنی سوال تھا، اور خدا کا خوف رکھنے والی ایک عظیم عالم ربانی تھے آپ۔ اس اللہ کے بندے نے سوال کیا، آپ سوال سن کر چپ کر رہے، درس ختم، دعا ہوئی، اور وہ پوچھنے والا بزرگوار بھی اس نے آگے بات چلائی دی، وہ بھی سوال کر کے وہ بھی چلا گیا۔ الترغیب والترہیب ایک حدیث شریف کی بہت بڑی کتاب ہے، اس کے حاشیے پر یہ موجود ہے، اور نزہۃ المجالس میں عبد الرحمن صفوری رحمہ اللہ انہوں نے بھی اسے نقل کیا ہے۔ دل میں بڑا وزن ہے، بوجھ ہے کہ میں اس دوست کو جواب نہ دے پایا، اور اپنی اب بے مائیگی پر تنبہ ہوا کہ یہ سوچ تیری درست نہیں ہے کہ تو بہت بڑا عالم ہے۔ اللہ فرماتا ہے فوق کل ذی علم علیم، ہر علم والے سے بڑا علم والا ہے۔ اور تو نے جو یہ سوچا ہے کہ تو بہت علم والا، یہ درست نہیں ہے۔ اب علم وہ ذہن میں کچھ انکساری ہے۔ سارا دن گزر گیا، رات کے وقت عشاء کی نماز کے بعد آرام کیا، سبحان اللہ سرکار کی زیارت ہو گئی، زیارت ہوئی، سلام عرض کیا، دل گرفتہ تھے، یہی بات حضور کی بارگاہ میں عرض کر، یا رسول اللہ علیہ السلام، ایک اللہ کے بندے نے مجھ پہ سوال کیا، میں نہیں جواب دے سکا کہ مجھے علم نہیں ہے۔ یہ ایک نفیس نکتہ ہے صوفیہ کا، فرماتے ہیں علم کی نفی کرنا ہو تو اپنی کرو، کہ مجھے علم نہیں ہے، اسے علم نہیں، اسے علم نہیں، اسے یہ نہ کرنا، تکبر پیدا ہوتا ہے۔ اب وہ تو بڑے ہی بدبخت ہیں جو حضور سے علم کی نفی کرتے ہیں، جن کے علم کا اعلان خود رب ذوالجلال نے فرمایا ہے۔ مجھے حضور جواب نہیں آیا، اس کا کیا معنی ہے؟ فرمایا اس کا معنی یہ ہے، سبحان اللہ، اور اس میں فقیر کا نہیں، اہل سنت کی علماء صلحاء کا یہ عقیدہ ہے کہ جس طرح اپنے اس ظاہری دور میں رسول معظم علیہ السلام علم و حکمت پڑھاتے رہے، آج بھی پڑھا رہے ہیں، وہ درجہ ظہور میں ہے، یہ درجہ بطون میں ہے، آج بھی پڑھاتے ہیں، علماء استفادہ کرتے ہیں۔ شارانی فرماتے رحمۃ اللہ علیہ، امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام احمد ابن حنبل، امام شافعی رحمہم اللہ تعالی ورضی عنہم،
ان حضرات نے جو فقہ شریف کی خدمات کی ہیں وہ حضور سے پوچھ پوچھ کر کی. سرکار کرم فرماتے ہیں، کسی کو خواب میں کرم فرماتے ہیں، کسی کو بیداری میں بھی کرم فرما دیتے ہیں. اس مسئلے کو بڑی وضاحت کے ساتھ میزان الشریعت الکبریٰ ایک کتاب ہے امام شارانی رحمۃ اللہ علیہ کی، وہ فقیر کے پاس ہے، اس کی زیارت کر کے اس میں پڑھ کے آپ سے کہہ رہا ہوں. تو ابن جوزی عرض کرتے یا رسول اللہ، وہ اس نے جو سوال کیا اس کا جواب فوق کل ذی علم علیم. نبی رحمت علیہ السلام نے فرمایا اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی جل شانہ لہو شیون یبدیہا ولا یبتدیہا. مسئلہ گہرا ہے. فرمایا کہ رب کریم کی شیون ہے، شیون شان کی جمع ہے بمعنی صفات جلیلہ. اللہ تعالیٰ کی بے شمار صفات ہیں، اور یہ نہیں ہے کہ آپ معلم ہیں. اس وقت تو آپ معلم نہیں ہیں، اس وقت تو آپ محفل میں بیٹھے قرآن و سنت کی برکات حاصل کر رہے ہیں. آپ معلم اس وقت ہوں گے جس وقت آپ سکول میں جا کے بچوں کو پڑھائیں گے، پھر آپ کو معلم کہا جائے گا وغیرہ ذالک. اسی سے باقی چیزیں بھی دیکھی جا سکتی ہیں. رب کریم کی صفات ہیں، لیکن یوں نہیں کہ ایک صفت ظاہر و دوسری ختم نہیں ہے، بلکہ اس کی شیون کے دو پہلو ہیں، کچھ درجہ ظاہر میں ہیں، کچھ باطن میں ہیں. جب اس کی شیون جو ہے صفات وہ یبدیہا جب چاہے جس صفت کو چاہے ظاہر کر دیتا ہے، ولا یبتدیہا اس صفت کا آغاز نہیں ہوتا بلکہ اس صفت کو ظاہر فرماتا ہے. شاید ذہن شریف میں بات آ گئی. اور پھر یضع اقواما ویرفع آخرین او کما قال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. فرمایا اللہ کریم بعض لوگوں کو اونچا کرتا ہے، بعض کو نیچا کرتا ہے. یہ اس کی بے نیازی کے فیصلے ہیں. یہی وجہ ہے کہ صوفیہ فرماتے ہیں ہر وقت ڈرو، نماز پڑھ کے بھی ڈرو، روزہ رکھ کے بھی ڈرو، نیکی کر کے بھی ڈرو، دعا مانگتے بھی ڈرو، دعا سے بھی استغفار کرو، استغفار سے بھی استغفار کرو. بڑا گہرا مسئلہ ہے. اس لیے کہ بندہ ذات حق کی شان کے لائق سجدہ کر ہی نہیں سکتا. وہ جو سجدہ کیا ہے اس میں بھی آج ہی کرو مولا تیری شان کے لائق میں سجدہ نہیں کر سکا، میں معافی مانگتا ہوں، استغفار. میں تیری شان کے لائق نماز نہیں پڑھ سکا، میں معافی مانگتا ہوں. نماز سے بھی استغفار، استغفار سے بھی استغفار، دعا سے بھی استغفار. تو اللہ تعالیٰ کسی کو بلندیاں دیتا ہے، کسی کو یعنی اسفل کر دیتا ہے. الحمدللہ بہت خوشی ہوئی کہ سرکار کی زیارت بھی ہوگی، میرا مسئلہ بھی حل ہوگا. فرمایا وہ پتہ تھا کہ وہ بزرگوار جس نے تجھ پہ سوال کیا وہ کون ہے؟ پہچانا بھی ہے؟ عرض کی حضور پہچانا تو نہیں. فرمایا وہ خضر علیہ السلام ہے، وہ حضرت خضر علیہ السلام. وہ اللہ کے بندوں کے دلوں کی اصلاح بھی کرتے ہیں. تو نے جو سوچ لیا کہ میں یہ ہوں وہ ہوں، لہذا انہوں نے سوال دے دیا. اللہ اکبر. دن چڑھ جانے پہلو بدلتے بے چینی سے، نماز فجر پڑھائی، نماز پھر درس شروع ہو گیا. وہ بزرگ پھر بیٹھے پیچھے. انہوں نے پھر کہا ماذا یفعل اللہ تعالی الآن، اللہ اب کیا کرتا ہے؟ وہ تو رات ساری وظیفہ ہی پڑھتے رہے،
لہو شیون یبدیہا ولا یبتدیہا یرفع اقواما ویخفض آخرین. مسکرائے، فرمایا صلی علی من علمک، ان پہ درود شریف پڑھو جنہوں نے تجھے علم دیا ہے. تو میں دراصل بات یہ چلی ہے کہ اللہ کرم فرمائے تو معرفت الہی کی برکت سے انسان کو اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ کا قرب دیتا ہے، جسے رفعت بھی کہتے ہیں، کیونکہ وہ اعلیٰ ہے. سبح اسم ربک الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، کیونکہ وہ اعلیٰ ہے، اس کی معرفت بھی اعلیٰ ہے، اور جن کو معرفت ملے اللہ ان کو مرتبہ بھی اعلیٰ دیتا ہے. لیکن اعلیٰ ایسا دیتا ہے یہ مجھ سے نیچا ہے، یہ نہیں دیکھتے. وہ اگر نیچا سمجھے تو خود کو ہی نیچا سمجھتے ہیں. علم کی نفی دوسرے سے نہیں کرتے، علم کی نفی خود سے کرتے ہیں. یہی علم ہے. اور جو علم پڑھ کر اپنے علم کا اعلان کرے کہ میں یہ اور وہ اور بڑا علامہ فہامہ ہوں، وہ پھسل جاتا ہے. کیونکہ اسی کو حضور نے علم حجاب اکبر قرار دیا ہے. یہ بہت بڑا پردہ ہے. حضرات گرامی، قرآن شریف، قل یا رسول اللہ علیہ السلام آپ فرمائیں والذی انشاکم، وہ وہی تو ہے جس نے تمہیں پیدا کیا ہے. پیدا تو سب کو کیا ہے لیکن تمہیں یہ پیدا کیا ہے. تمہارے جیسے حسن کے ساتھ اس نے کسی اور کو پیدا ہی نہیں کیا ہے. حیوانات کو وہ حسن نہیں ہے، وحوش طیور کو حسن نہیں ہے. پالتو جانوروں میں، وحشی جانوروں میں، حشرات الارض میں، جنات میں بھی. میں یہ بھی عرض کر دوں ملائکہ کے یہ شان بیان فرمائی ہے کہ عباد الرحمن وہ اللہ کے بندے ہیں، لیکن یہ نہیں بتایا کہ میں نے ان کی شکل حسین بنائی ہے. میں نے ان کی شکل حسین بنائی یہ نہیں فرمایا. اللہ اکبر، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، یہ آپ کے لیے فرمایا ہے. اب اس کو بھی کھنگالنا پڑے گا کہ کہاں جبریل امین، کہاں میکائیل، کہاں اسرافیل، کہاں اسرائیل، کہاں دردائیل، کہاں تنکافیل. ان کے مختلف اسماء گرامی ہیں. وہ اللہ کے مکرم مقرب فرشتے، نوری، میں خاکی. میں کیسے حسین ہوا؟ ان کے حسن کا قول کیوں نہیں کیا؟ سنی ہونا چاہیے، بصری جلدی حل ہو جاتے ہیں. یہ مسئلہ سنیوں کو سمجھ آتا ہے، غیر سنیوں کے پلے کچھ نہیں ہے. تو یہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم یہ کیسے ہے؟ اور فرمایا خدا نے محبوب جو اپنا اس شکل میں جلوہ گر کیا ہے. سرکار علیہ السلام نے اس شکل میں جلوہ گر ہو کر قسم بخدا انسانوں کو بڑی عزتیں بخشی. رب تعالیٰ چاہتا تو محبوب علیہ السلام کو کسی اور شکل میں پیدا کر دے، لیکن اس نے حضور کو اس شکل میں جلوہ گر کر کے آدمیت کو، انسانیت کو بہت شرف بخشا ہے. پھر یہ مسائل بھی درمیان میں آتے ہیں. تو طوالت ہے، سب تو نہیں ہو سکتے. زمین افضل ہے کہ آسمان؟ زمین افضل ہے کہ آسمان؟ اس کی تفصیلات ہیں، لیکن علماء، صلحاء، بزرگوار، ارباب کشف، ارباب دل، ارباب قلوب، جو قلب والے ہیں، جن کی قلوب زندہ اور بیدار ہیں، جن کی قلوب کو شرع صدر حاصل ہے، وہ کیا فرماتے ہیں؟ وہ فرماتے ہیں زمین افضل ہے. زمین افضل ہے، اگرچہ آسمانوں میں عرش ہے لیکن زمین افضل ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کا محبوب علیہ السلام اس زمین میں جلوہ گر ہے. حضور جلوہ گر ہے. ہمیں ایسے نہیں دیکھنا پڑتا، فرشتوں کو اس کے دربار میں آنا پڑتا ہے. چاہے وہ
سدرا پہ رہتا ہو وہ بھی یہی آتا ہے، چاہے حاملین عرش ہوں قرنوبیاں ہوں، چاہے پہلے سے ساتویں آسمان تک کے ملائکہ ہوں، سب حضور کے دروازے پر آتے ہیں۔ پھر زمین تو افضل ٹھہری نا۔ ہمیں یہ نہیں فرمایا کہ ارفعوا ابصارکم، آنکھیں اوپر کر کے دیکھو نہیں۔ جمعۃ المبارک کا خطبہ شریف یاد ہوگا، سرکار نے فرمایا اوپر نماز پڑھتے تو اوپر نہ دیکھا کرو، یاد ہے؟ اسی لیے کہ اوپر تو تب دیکھو نہیں جب تمہارے پاس کچھ نہ ہو، جب خزانہ ہی تمہارے پاس ہے تو پھر رسول اللہ کے حسن کو دیکھو، اوپر مت دیکھو۔ اوپر والوں کے پاس وہ نعمت نہیں ہے جو مدینے کے تاجدار کے قدموں میں اللہ تعالیٰ نے رکھی۔ ہم خوشیاں کیوں نہ منائیں میلاد پاک کی، کیوں نہ منائیں؟ اس لیے مناتے ہیں کہ اپنے محبوب علیہ السلام کو جلوہ گر کر کے رب کریم نے اپنے سارے خزانے ہی یہاں دے دیے، سارے خزانے۔ ڈر کے کہتا ہوں مگر یہ بات بھی سمجھنے کی ہے، ملائکہ تسبیح پڑھتے ہیں، کوئی سبحان اللہ پڑھتا ہے، کوئی ماشاء اللہ پڑھتا ہے، کوئی الحمدللہ پڑھتا ہے، کوئی لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے۔ سبحان من خلق السماوات والارض، سبحان من انزل القرآن علی عبادہ، اللہ کی نعمتوں کا وہ پاک ہے، سبحان ہے، وہ مطلقاً قابل حمد ہے۔ لیکن الحمدللہ رب العالمین، آپ دعا مانگتے ہیں تو ہمارے بابا جی نے، ہمارے والد گرامی نے، حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا ہاتھ اٹھا کے دعا نہ شروع کر دیا کرو، وسیلہ رسول اللہ کا پیش کیا کرو، وسیلہ ان کا پیش کیا کرو، پھر مانگا کرو۔ مجھے بھی تبھی ملا ہے جب میں نے ان کا وسیلہ پیش کیا ہے۔ کہنے والوں نے بھی تو سچ کہا ہے، اگر نام محمد را صلی اللہ علیہ وسلم نیا ورد شفیع آدم، نہ آدم یافتے توبہ نہ نو از غرق نجینا۔ غالباً جامی بولتا ہے، عبد الرحمن جامی رحمہ اللہ ورضی عنہ، بات ہے اگر سرکار کے نام کا وسیلہ آدم علیہ السلام پیش نہ کرتے، نہ توبہ کی قبولیت کا اعلان ہوتا، نہ نوح علیہ السلام کا بیڑا غرق ہونے سے بچتا۔ سب پہ انہی کے کرم ہو رہے ہیں۔ لا ورب العرش، جس کو جو ملا ان سے ملا، بڑھتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی۔ اور پھر اپنی مجدد کی زبان استعمال کی ہے، وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا، جو سرکار سے بے نیاز ہوا وہ جہنمی ہے۔ کیوں؟ تو کیا ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی۔ حضرت خلیل جلیل علیہ السلام کو بھی حضور کی حاجت ہے۔ فالحمدللہ رب العالمین۔ بات کچھ تھوڑی سی آگے نکل، قل هو الذی انشأکم، وہ وہی تو ہے جس نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ پیدا سب کو کیا لیکن تمہیں باکمال پیدا کیا ہے۔ وجعل لکم السمع، تمہارے لیے کان بنائے، والابصار، آنکھیں بنائی، والافئدہ، دل بنائی۔ اس پہ صوفیہ فرماتے ہیں کہ اس کی وضاحت یہ ہے، سم بکم عمیٌ، ادھر تو فرماتا ہے کہ میں نے تمہارے لیے کان بھی بنا دیے، آنکھیں بھی بنا دی، دل بھی بنا دیے، اور یہاں فرماتا ہے یہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں۔ یہ کیا بات ہے؟ اللہ اکبر۔ ہر شے کا اپنا فنکشن ہے، ہر شے کا اپنا مقصد ہے۔ اگر وہ مقصد پورا نہ کرے تو بازار میں اس کی ویلیو کوئی نہیں۔
بازار میں اس کی ویلیو کوئی نہیں ہے۔ شے کی قیمت تب ملتی ہے جب شے اپنا مقصد پورا کرے تو اس کو پھیلانے کی ضرورت نہیں، آپ سمجھ سکتے ہیں۔ تو پھر یہ فرما سمن، یہ بہرے ہیں، ڈورے، ان کو سنتا نہیں ہے، حالانکہ بابا کہے تو سنتے ہیں، باپ کہے تو سنتے ہیں، بھائی کہے تو سنتے ہیں، دوست کہے تو سنتے ہیں، تو پھر بہرے کیسے ہیں؟ ابو جال سنتا نہیں تھا؟ سنتا تو تھا۔ عبداللہ ابن ابی ابن سلول مردود مطرود ملعون خبیث، سنتا نہیں تھا؟ سنتا تھا۔ منافق سنتے نہیں تھے؟ سنتے تھے۔ تو پھر سم کیوں ہو گئے؟ فرماتے ہیں کہ صرف سننا ضروری نہیں ہے، شرط نہیں ہے، رب نے یہ کان اس لیے عطا فرمائے ہیں کہ اللہ کا کلام سنو اور اس کو سننے کے بعد اس کی تعمیل میں سر جھکا دو اور اس کے حکم کے مطابق انسان بنو، پھر تمہارے کان ہیں، ورنہ بہرے ہو۔ کیا رب کریم نے گانے سننے کے لیے کان بنائے ہیں؟ یہ تو کوئی بات ہی نہیں ہے۔ کیا رب کریم نے معاذ اللہ گالیاں سننے کے لیے انسان کو کان دیے؟ نہیں۔ اللہ فرماتا ہے اِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، کہ جب وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ، جب قرآن پڑھا جائے، فَاسْتَمِعُوا، صرف سنو نہیں، کان کا کام ہے سننا، تو اس کے لیے تو فاسمہ ہوا ہے، سنو فاسمہ ہوا ہے، لیکن یہاں تا بڑھا دی ہے، فاستامع ہوا ہے۔ اور علماء فرماتے ہیں مفسرین کہ کثرت مبنا کثرت معنی پر دلالت کرتی ہے۔ اگر کسی فعل میں کوئی حرف زیادہ آ جائے تو اس میں معنی کی اضافت اور معنی کا اضافہ مراد ہوتا ہے۔ گویا یہ معنی ہے فاستمعوا لہ، قرآن شریف کو نرا کانوں سے نہ سنو، اپنے سارے جسم کو کان بنا کر قرآن شریف سنو۔ یہ خدا کا کلام ہے، تیرے جیسے کا کلام نہیں ہے، اللہ کا کلام ہے۔ تیری آنکھیں خدا کے حسن پاک کے جلوے دیکھتی ہیں، وہی ابن جوزی کے واقعہ کے مطابق کہ تیری آنکھیں دیکھتی ہیں، بعض کو اونچا کر رہا ہے، بعض کو نیچا کر رہا ہے، اس کی شانوں کا ظہور ہو رہا ہے۔ اس لیے تو یہی دیکھتا ہے، وہ گدھا جا رہا ہے، وہ کتا جا رہا ہے، وہ فرعون جا رہا ہے، وہ نمرود جا رہا ہے، وہ شداد تو یہی دیکھتا ہے۔ ارے یہ دیکھو مصطفیٰ کریم کے نقوش قدم کیسے حسین ہیں۔ قرآن شریف سنو، قرآن پاک صرف پڑھنا ہی عبادت نہیں ہے، سننا بھی عبادت ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ رب کریم نے نماز عطا کر کے ہمیں یہ شرف بھی بخشا ہے۔ اگر ہم پر نماز فرض نہ ہوتی اور ہم نہ پڑھتے، اب آپ جب نماز پڑھتے ہیں، ابھی خوش قسمت حضرات گھر میں قرآن شریف پڑھ کے آئے ہیں، کوئی جا کے پڑھیں گے، لیکن وہ تو پڑھنا ہے، سننا تو نصیب نہ ہوا، سننا تو نصیب نہ ہوا۔ فرمایا نماز پڑھو، اقیموا الصلاۃ، نماز پڑھو۔ جب پڑھنے کے لیے آئے تو امام کو حکم دے دیا میرے نبی پاک نے کہ لِيَؤُمَّ الْقَوْمَ أَقْرَأُهُمْ لِكِتَابِ اللَّهِ، قوم کی امامت وہ کرے جو قرآن شریف کو احسن انداز میں پڑھ سکتا ہو۔ امام کو مصلی پہ کھڑا کر کے حکم دیا کہ قرآن شریف پڑھو، اور ساری عبادت میں جو چیز فرض ہے وہ قرآن شریف ہے، اذکار میں، ورنہ کھڑا ہونا بھی فرض ہے، رکوع بھی فرض ہے، یعنی رکن کہتے ہیں، سجدہ بھی فرض ہے، آخری تشہد بھی فرض ہے۔ لیکن اذکار میں جتنے بھی اذکار ہیں وہ سارے سنت ہیں، مسنون ہیں، فرض نہیں ہے۔
اگر خدا نہ کرے غلطی سے اس کی تعمیل نہ ہو پائے نماز ہو جائے گی۔ مثلا آپ رکوع میں جاتے ہیں، کوئی شخص جاتا ہے اور وہ سبحان ربی الاعلیٰ یہ پڑھتا ہے، تسبیح تو ہے لیکن سنت کی مخالفت ہو گئی، اسے سبحان ربی العظیم کہنا چاہیے، اسے سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ۔ قسمیہ کہتا ہوں کہ جب تک نماز میں حضور کی یاد نہیں آتی نماز ہوتی نہیں ہے۔ پڑھو نماز میں، رکوع میں پڑھو سبحان ربی الاعلیٰ، یہ اللہ کا ذکر نہیں ہے؟ قرآن فرماتا ہے سبح اسم ربک الاعلیٰ، پڑھو سجدے میں سبحان ربی العظیم۔ اللہ قرآن شریف میں فرماتا ہے فسبح باسم ربک العظیم، ہے اس کا حکم، لیکن فرمایا العظیم وہاں پڑھو جہاں میرے محبوب نے پڑھا ہے، اور الاعلیٰ وہاں پڑھو جہاں انہوں نے الاعلیٰ پڑھا ہے۔ تو پھر بات تو کرنے کی یہی ہے، تمہیں نہیں دیکھتا وہ تو مصطفیٰ کریم کی ادائیں دیکھتا ہے، نبی پاک علیہ السلام کی ادائیں دیکھتا ہے۔ اسی لیے سرکار نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی۔ تو محترم نماز میں باقی اذکار مسنون ہیں، قرآن شریف فرض ہے، قرآن پاک پڑھنا فرض ہے۔ اگر خدا نہ کرے کسی نے قرآن شریف نہیں پڑھا تو اس کی نماز ہوگی ہی نہیں۔ اسی لیے فرمایا ہے فاستمعوا لہ، باقی مقامات پر گھر بیٹھ کر یہاں جہاں بھی ہیں آپ لوگ تسبیح پڑھیں، تکبیر پڑھیں، تحمید پڑھیں، استغفار کریں، جو کچھ بھی پڑھیں گے تو آپ لوگ پڑھیں گے نا، سن تو نہیں رہے نا، سننے کا شرف حاصل نہیں ہے۔ تو وقت گھر میں بیٹھ کے آپ نے قرآن شریف پڑھا، اب یہاں آ گئے تو خوش قسمتی سے ہمیں نماز باجماعت نصیب ہو گئی، تو اب امام کو حکم دے دیا قرآن شریف پڑھو، فَاقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، قرآن شریف پڑھو۔ اور نماز میں قرآن پڑھنا بھی نصیب ہو گیا، سننا بھی نصیب ہو گیا، سننا بھی نصیب ہو گیا۔ اور میں ان کے ایمان کو کس ترازو میں تولوں جنہوں نے حضور سے قرآن شریف سنا۔ میں قسم کھا کے کہتا ہوں ساتوں آسمانوں کے فرشتوں کی نماز، ان کا ذکر، ان کا یعنی حمد و ثنا اس قدر محترم نہیں ہے جتنا کہ حضور کے صحابہ کرام کا، کیونکہ یہ تو حضور سے سنتے ہیں نا، سرکار کے پیچھے کھڑے ہیں، میرے آقا قرآن شریف پڑھ رہے ہیں، اور صوفیاء کے لفظ میں قرآن پڑھ رہا ہے، قرآن پڑھ رہا ہے۔ ام المومنین طیبہ طاہرہ حضرت صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتی ہیں کہ کانا خلقہ القرآن، پوچھا گیا حضور سرکار کا خلق کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے انکا لعلی خلق عظیم، آپ کا خلق کیا ہے؟ فرمایا کانا خلقہ القرآن، قرآن کو دیکھ لو یہی تو خلق مصطفیٰ ہے، اور کیا ہے؟ اور صوفیہ فرماتے ہیں من لم یرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے سرکار کی زیارت نہیں کی ہے فَلْيَنْظُرْ إِلَى الْقُرْآنِ، اس کو دیکھو، کیوں؟ فَإِنَّهُ هُوَ الْقُرْآنِ، حضور قرآن ہی تو ہیں، سرکار قرآن ہی تو ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کے سراپا میں کوئی نجاست ہے ہی نہیں، آلودگی نہیں ہے، آلودگی نہیں ہے۔ اب یہ مسئلہ آگے بڑھتا ہے، شیخ محقق پہ کروڑوں سلام، ابو بکر ابن العربی پہ کروڑوں سلام۔ میں اگر جملہ عرض کر دوں تو ذرا حوصلے سے سن لیجئے گا۔ حضرت ابو بکر ابن عربی فرماتے ہیں لو وجدت غایت رسول اللہ علیہ السلام، اگر میں سرکار کے جسد پاک سے ظاہر ہونے والی شے مجھے ملتی، خدا کی قسم ہے میں کھا جاتا۔
یہ کیا ہے جو نکلتا ہے؟ یہ کیا ہے حضرت جی؟ اس کے لیے زبان کو بہت سنبھال کے چلنا پڑتا ہے۔ یہ تو بے وقوف ہیں، پھسل گئے ہیں۔ سید عالم السلام کا سراپا جو ہے یہ خدائی راز ہے۔ مولانا روم فرماتے بے حیا کہیں کہ تجھے پتہ ہے تو کیا ہے اور وہ کیا ہے؟ این خورد گردد پلیدی زی جدا، او خورد گردد ہما نور خدا۔ یہ مرغن سے مرغن، لذیذ سے لذیذ، بہترین چیزیں نعمتیں کھائے، حشر اس کو پوچھ لو لیٹرین میں کیا ہوتا ہے؟ تو اچھی سے اچھی شے کھائے اور اس کو نجاست بنا دے اور بدبودار بنا دے، تیرا جسم یہ ہے، اور وہ جو کی روٹی پہ کرم فرمائیں تو نور خدا دے، نور خدا، او خورد گردد ہما نور خدا۔ اور پھر جو بابا جی نے فتویٰ دیا، مولانا روم نے حد کر دی ہے، فرمایا کافراں دا نند احمد را بشر۔ ترجمہ سین میں آ گیا؟ ہاں، کافراں دانند احمد را بشر، اینمی دانند آن شق القمر۔ میں جو سرکار کو نرا بشر کہتے پکے بے ایمان ہے، پاگل کہیں کا، تو اشارہ نہ کرے بلکہ پکڑ کے بھی بلائے تو تیرا چھوکرا تیری بات نہیں مانتا، کہتا اب دبا چھوڑ، مجھے دیر ہو رہی ہے، میں نے اسکول جانا ہے، میں نے دفتر جانا ہے، تیرے پکڑے بھی تو نہیں آتا، وہ یہاں بیٹھ کے اشارہ کرے تو سورج یہاں، چاند یہاں لگا ہے۔ اینمی دانند آن شق القمر۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، صلوات اللہ تعالی وسلامہ علیہ۔ تو رب کریم نے کان دیے ہیں کہ میرا کلام سنو، میرا کلام سنو، کان دیے ہیں میرا کلام سنو۔ ہمیں باقی تو کہتے ہیں نا قولوا قولا سدیدا، قولوا قولا سدیدا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا۔ ایمان والو اللہ سے ڈرو، اچھی بات کرو۔ کیا حضور کے بھی یہی فرمایا ہے؟ سرکار کے لیے بھی یہی ہے؟ حضور کے لیے کیا فرماتا ہے؟ ان کے لیے فرماتا ہے خبردار، جب رسول اللہ علیہ السلام گفتگو کر رہے ہوں تو آواز بھی اونچی نہیں کرنا، تو انہیں آواز بھی اونچی نہیں کرنا ہے۔ اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، یہ حضور کی امت کے لیے ہے۔ اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تو اتنی عظیم پاک ذات ہیں، وہ تو وہ ہیں جو ان کی بارگاہ میں آ کے درخواست پیش کرے، اللہ فرماتا میں اس کی درخواست بھی سنتا ہوں۔ پڑھی 28واں پارہ، قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ واللہ یسمع تحاورکما ان اللہ سمیع بصیر۔ اللہ فرماتا ہے مجھے قسم ہے، مجھے قسم ہے، اللہ نے اس بڑھیا کی بات سن لی، اس بڑھیا کی بات سن لی۔ کون سی بڑھیا؟ اللہ تی تجادلک یا رسول اللہ، جو آپ کی خدمت میں جھگڑ رہی ہے۔ حضرت جی میں لٹ گئی، میرا گھر اجڑ گیا، میرے شوہر نے مجھے ایسا لفظ بول دیا میں اس کے بعد نہیں رہ سکتی، میں بڑھیا، مجھے کون گلے لگائے، وہ بوڑھا ہے، اس کی خدمت کون کرے گا؟ رونے لگی۔ اللہ فرماتا ہے اس کا بولنا رونا میں نے سارا ہی سن لیا، سناتی حضور کو یا خدا فرماتا میں سنتا ہوں۔ بہت کچھ ہے قرآن پاک، سب کچھ ہے۔ یا قرآن پاک کیا سراپائے قرآن کریم کو دیکھنا ہو تو پھر سراپائے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو دیکھنا ہو۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ۔